ایک شخص تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی اور اتنے بہترین انداز میں وہ گانا گایا کرتا تھا کہ چوراہے پہ بھیڑ لگا کرتا تھا، لوگ پکڑ پکڑ کے بلا کے کرسی پہ بٹھا کے گانا سنا کرتا، یار تو گانا سنا، کیا کھانا ہے بول، کیا پینا ہے بول، تو صرف گانا سنا۔ لیکن غوث اعظم قسم خدا کی جس پہ کرم فرما دے، جس پہ نظر فرما دے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جوانی کی چہرہ گلاب جیسا تھا، نکلے سرکار غوث اعظم، نظر پڑی کیا دیکھا، گانا گا رہا، قریب آئے، فرمایا دیکھ تیری آواز بڑی اچھی ہے، تیری آواز بڑی اچھی ہے، تو بڑا خوبصورت ہے۔ کہا تو کیا کریں، کہا سن تو گانا نہ گایا کر، نبی کی نعت پڑھ لیا کر، ذرا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا گانا نہ گایا کر، نبی کی نعت پڑھ لیا کر۔ اب وہ سوچنے لگا یار یہ میری شہرت سے جلنے لگے ہیں، عبد القادر میری شہرت سے جلتے ہیں اس لیے منع کرتے ہیں۔ اللہ کو اتنا کہا، غوث اعظم نے سمجھایا کہ سن اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، اچھی آواز دی ہے، تجھے خوبصورت بنایا ہے تو توبہ کر لے، گانا مت گایا کر، نبی کی نعت پڑھا کر۔ اب اس کو جلن ہو رہی آیا ایسا کہتے ہیں۔ اب حال یہ ہوا کہ اس کی شہرت بڑھنے لگی، اب جتنا اچھا گانا گاتا اتنا لوگ پیسہ دیتے، انعام دیتے، کپڑا دیتے، جو لوگوں کے سمجھ میں آتا لوگ اپنا کپڑا اتار کے دے جاتے، قیمتی لباس ہوتا دے دیتے تحفے میں، یار اتنا اچھا گانا گاتا ہے۔ اب شہرت ایسی بڑھ گئی کہ پورے علاقے میں اس کو اپنے گھر پہ لوگ جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے جسے شادی وغیرہ، اس میں بلانے لگے، یار چل تو گانا گا۔ اب پیسے ملتے، لا کر کے گھر پہ دیتا، عزت ہوتی، ساری چیزیں کھانا ملتا، لیکن قسم خدا کی جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو سر چڑھ کے بولا کرتا۔ سنا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ آج جوانی ہے کل ڈھلنا ہے، جو چیز آج ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے کل نہیں ہوگی، سب کا وجود ختم ہونا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، غوث اعظم نے صرف ایک بار کہا تھا یار نبی کی نعت پڑھ لیا کر، گانا نہ گایا کر، لیکن بات کو نہ سمجھا، سمجھ رہا تھا غوث اعظم شہرت سے چلتے ہیں۔ قسم خدا کی غوث اعظم کو شہرت کی کیا ضرورت ہے، غوث اعظم کو تو اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں جھکا کر کے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ تیرا نبی کا کلمہ پڑھ لے اور تجھے ایک جانے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن وہی گویا ہے جو نبی کی نعت نہ پڑھ کے گانا گایا کرتا تھا، اب آج شہرت ہوئی ہے، لوگ پیسہ دے رہے ہیں، لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب گلے میں خراش آئی ہے، گانا بند ہوا ہے، اس کی آواز مدھم پڑی ہے، اس کی آواز میں کوئی کشش باقی نہ رہی ہے۔ اب لوگ گانا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے جب تک آواز اچھی تھی لوگوں نے گانا سنا ہے، جب تک آواز اچھی تھی لوگوں نے پیسے دیے ہیں۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جب ریشم کے لباس پہن کر کے نکلا کرتا تھا تو اپنے بدن پر فخر کیا کرتا تھا، لیکن آج کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہ آواز نہیں ہے۔ قسم خدا کی وہی لباس ہے کہ جس پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج دن یہ آ گئے ہیں کہ ایک ہی کپڑا ہے اور بدن پہ اتنی مکھی بیٹھی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اپنے دل میں سوچنے لگا یار کیا ہو گیا ہے، میں کیا تھا کیا سے کیا ہو گیا ہوں، میں کہاں تھا اور کہاں آ کے آج رکا ہوں۔ اپنے دل میں خیال پیدا کرنے لگا، اب اپنے اسی رب کو یاد کرنے لگا جو رب اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے لگا اور یاد کرنے لگا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اب مرنا ہے۔ اور آ کر کے کہاں بیٹھا، قبرستان، کہاں بیٹھا کر کے قبرستان میں سوچا یار پوری زندگی فنا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غوث اعظم نے ایک بار کہا تھا توبہ کر لے، میں نے نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں، اب مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب آ کے ہم قبرستان میں بیٹھیں گے۔ لیکن باہر غوث کسی نے کہا تھا کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے۔ چلے غوث اعظم اسی راستے سے اور نظر پڑی، دیکھا یار یہ تو وہی گویا ہے جو گانا گایا کرتا۔ اب غوث اعظم کی نظر پڑی نا، الٹے قدم لوٹے،
اور کہاں لوٹے؟ اپنے گھر پہ آئے، اپنے حجرے میں آ کر کے ایک تھیلی نکالی، پوٹلی نکالی، اس میں کچھ اشرفیہ تھی۔ اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا بیٹا فلاں قبرستان میں چلا جائے، ایک شخص بیٹھا ہے، ایسا لباس ہے، ایسا چہرہ ہے، اس کو دے دینا، لیکن دینے والے کا نام مت بتانا۔ اس کو پوٹلی تو دے دینا، لیکن یہ نہ بتانا کہ کس نے دیا ہے۔ اللہ اکبر! عطا دیکھو سرکار غوث اعظم کی، شاگرد جیسے تھیلی کو پکڑتا ہے سمجھ جاتا ہے اس میں قیمتی اشرفیہ ہوں گی۔ اللہ اکبر! چلا ہے لے کر کے، آ کر کے قبرستان پہنچا ہے کہ زار و قطار رو رہا تھا، آنکھ میں آنسو تھے۔ آ کر کے جیسے ہاتھ پہ پوٹلی رکھا ہے، دیکھا کچھ پیسے ہیں اس میں، جیسے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میں کہا تھا اے آنے والے ذرا یہ تو بتا دے کہ اس غریبی میں تو کیسے مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ جب سے میری آواز خراب ہوئی ہے کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوستوں نے کھانا بند کر دیا ہے، دوستوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے، دوستوں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے، گھر والوں نے بھگا دیا ہے، اب کوئی فرصاحان حال نہیں ہے، لیکن آخر تو بتا تو ایسے دور میں میری مدد کرنے کے لیے کیوں تیار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سن یہ پیسہ کس نے دیا ہے، مجھے اس کا نام بتا دے۔ سرکار غوث اعظم نے پہلے فرمایا تھا کہ میرے شاگرد اشرفی دینا تو، لیکن نام نہ بتانا۔ کہا سن لے یہ تجھے دیا گیا ہے اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ دے دیا جائے، نام بتانے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے اتنا کہا ہے اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ میں آئی ہے اور جیسے شاگرد چلا ہے، آگے آگے شاگرد چلا ہے اور پیچھے پیچھے گونجے نے پیچھا کر کے لکیر کو پکڑا ہے، راستے کو پکڑا ہے۔ اپنے دل میں خیال کر رہا تھا یار اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ بغداد کے غوث اعظم ہی ہوں گے، اس لیے یہ غریبوں کی مدد وہ کیا کرتے ہیں، یتیموں کی مدد وہ کیا کرتے ہیں، بیواؤں کو سہارا وہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! چلا ہے شاگرد آگے آگے چل رہا تھا، اب وہ گونجا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو نبی کے نام نہ پڑھ کر کے گانا گایا کرتا تھا۔ آ کر کے جیسے مرید پہنچا ہے شاگرد، آ کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے پہنچا ہے، اب جیسے گیٹ پہ پہنچا ہے وہ نظر پڑی ہے اللہ اکبر! بڑی تیزی سے آ کر کے سرکار غوث اعظم کے قدموں پہ گرتا ہے اور گر کے کہتا ہے اے حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں نے توبہ نہ کی تھی، میں نے آپ کی بات نہ مانی تھی، لیکن آج میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے غوث اعظم آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سچے دل سے آیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ سرکار غوث اعظم نے قدموں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو کھڑا کیا ہے، کھڑا کرنے کے بعد میں کہا تھا یہ گوجہ سن لے کہ نبی کی نعت نہ پڑھ کر کے جو گانا گایا کرتا تھا تو نے توبہ کی ہے لیکن دیر سے کی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ذرا کہہ دو اللہ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے کرم فرمانے والا ہے، اللہ رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے۔ غوث اعظم نے جیسے اتنا کہا ہے وہ جو نبی کی نعت نہ پڑھ کر کے چوراہوں پہ گانا گایا کرتا تھا، سرکار غوث اعظم کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگا حضور میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں، نہ جانے کتنے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے گانے گائے ہیں، اے غوث اعظم کیا میں آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کروں گا تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کہ سرکار غوث اعظم کا وہ جملہ سن لو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سن لے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آ جا اور تو توبہ کر لے، یاد رکھنا توبہ کرنا تیرا کام ہے اور بخش دینا خدا کا کام ہے، لیکن جب تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سن لے تجھے یہ اجازت عطا کیا جاتا ہے کہ آج سے تجھے اللہ کا ولی بنایا جاتا ہے۔ جیسے اتنا سنا قدموں پہ گرا اور گر کے کہنے لگا حضور میں سمجھ گیا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی ہمیں محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کا ہوگا۔ قسم خدا کی لوگوں کا وہ حال رہا، سرکار غوث اعظم کہ جو مرید تھے، جو سرکار غوث اعظم کے مرید تھے، اگر ان کا اشارہ ہو جایا کرتا تھا تو قسم خدا کی سمندر راستہ دے دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو سرکار غوث اعظم کہ جو مریدوں کے مرید ہیں وہ دل سے کہا کرتے ہیں کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، انشاءاللہ سرکار غوث اعظم ہم پہ اور آپ پہ ضرور کرم فرماتے ہیں اور کرم فرمائے۔
بس ہمارے دل میں کمی ہو جاتی ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان میں کمی ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ لے نہیں پاتے ہیں، کچھ مانگ نہیں پاتے۔ سچی بات یہ ہے، ورنہ یار سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، سن لو میں ایک بات کہہ کے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑی سی بڑی بلا میں ہو، مصیبت میں ہو، کتنی بھی بڑی آفت و بلیات تمہارے سامنے آ گئی ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور بلکہ یہ آزمودہ نسخہ، آزمایا ہوا نسخہ، جس کے گھر میں اولاد نہ ہوتی ہو، جو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہو جو لا علاج ہو چکا ہو کہ اب یہ ٹھیک نہ ہوگا، ڈاکٹروں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، فرماتے ہیں کہ میرے توشہ شریف کی فاتحہ مانگے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نماز پڑھ کے نیت دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اور 2-4 قدم میرے شہر کی طرف چل کے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، جس گھر میں ہو اس گھر میں رخ کر کے بغداد کی طرف اور 2-4 قدم چل کر کے، جا نہیں سکتا ہے اور آنچل کو اپنے اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں کہہ دے، اے غوث اعظم میں تو بغداد نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں اپنے دل سے سچے دل سے تمہیں یاد کر رہا ہوں، غوث اعظم کرم فرما دے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا آنچل نیچے بعد میں آئے گا، دعا پہلے قبول کر لی جائے گی۔ یہ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے، اور سرکار غوث اعظم جو فرما دے، قسم خدا کی وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں نے کئی جگہ توشہ شریف کی فاتحہ پڑھی، اور جب اس میں سے شیرینی ملی نا تو اس کو سنبھال کر کے رکھا، اور سنبھال کر کے رکھنے میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ اگر کسی آسیب زدہ کو کھلا دیا جائے تو اگر اس میں کوئی چیز حاوی ہوتی تو وہ ایسے نکل کے بھاگا کرتی ہے جیسے اونٹ کے نکیل سے نکیل کو نکال دیا جائے تو وہ بڑی تیزی سے بھاگا، ایسے یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ جس گھر میں سرکار غوث اعظم کا صرف نام لے لیا جاتا ہے، شیطان دل دبا کر بڑی تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے جن سرکار غوث اعظم کے تابع ہوا کرتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ختم قادریہ کا ایسا چھوٹا نسخہ ہے، اپنے گھر پہ 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم کی نیاز میں ختم قادریہ شریف کا ورد کرا لو، سرکار غوث اعظم کے نام سے ختم قادریہ پڑھا کر کے اپنے گھر پہ دعا کروا لو، پھر انشاءاللہ دیکھو کہ کل میں کیا تھا اور آج کیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہوا کرتا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ العزیز زندگی کی کسی موڑ پہ ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں ہوں گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔